اسٹیج پہ تشریف فرما مولانا غلام اللہ صاحب، محبوب سرپنچ بلال نینو غازی اور آپ سب حضرات کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر 77واں جشن آزادی کے لیے مدرسے نے آواز دی، آپ تشریف لائے۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مسلمان قوم ہمیشہ زندہ تھی، زندہ ہے اور زندہ رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسلام کو اپنی زندگی میں اتارے۔ جنگ آزادی میں جب تک سوتنترتا سینانی مجاہد آزادی تھے تب تک اس ملک میں بتانے کی ضرورت مسلمانوں کو نہیں تھی کہ ہماری قربانیاں کیا ہے۔ اب جب کہ 77 سال ہو گئے ہیں، جو سوتنترتا سینانی تھے وہ آہستہ آہستہ سب رخصت ہو گئے۔ اب تو ایک نوجوان نسل آئی ہے، ایک نئی پیڑھی آئی ہے، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ملک کیسے آزاد ہوا، اسلام کا حکم اپنے وطن کے بارے میں کیا ہے اور کس طریقے سے اسلام حکم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انگریز قوم 200 سال تک اس ملک پر حکومت کی، راج کیا، اس کو اکھاڑنے کے لیے اس کے خلاف جو محاذ کھولا شروع دن سے لے کر کے 15 اگست 1947 کے دن تک، ایک دن بھی، ایک لمحے کے لیے بھی مسلمانوں نے کبھی بھی جنگ آزادی سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا تھا۔ آج اگر میں کہوں گا یا دوسرا کوئی بھی عالم کہے گا تو آپ لوگوں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ شاید یہ تعصب کی وجہ سے بول رہے ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو تاریخ سے واقف ہیں، ان کو سب پتا ہے کہ مسلمانوں کی قربانیاں کیا تھی۔ آج اسٹیج سے، چھوٹے اسٹیج سے لے کر کے لال قلعے تک، معمولی گاؤں سے لے کر کے بڑے شہروں تک ایک یوجنا بند، منصوبہ بند طریقے سے اتہاس کو، تاریخ کو بدلا جا رہا ہے۔ تو ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس سے زیادہ ذمہ داری علماء کی اور مدارس کی ہے کہ اپنی قوم کو تاریخ سے واقف کرے۔ دلت ایک قوم ہے اور وہ اتنے بیکورڈ، اتنے ان کی حیثیت کو کم کر دیا کہ آج تک وہ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم برابر کے حصے دار ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کو بھلا دیا تو تاریخ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اگر آپ نے اور ہم نے اپنے بزرگوں کو اگر بھلا دیا تو کل کے دن آنے والی نسل یہ غلام ہوگی اور کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ جب سے انگریز آئے، جہانگیر جب حکومت تھی تو انگلینڈ کا سفیر آیا اور 2 سال تک یہاں رہا کہ مجھے بادشاہ کی ملاقات ہو جائے۔ 2 سال تک اس کو جہانگیر بادشاہ کی ملاقات کو وقت نہیں ملا، تو انہوں نے یہ ایک بات کہی کہ چلو ملاقات نہ ہو، آپ مجھے اپنا خط دے دو تو میں اپنے بادشاہ کو لے جا کے دوں کہ بھئی اس طریقے سے میں نے ان سے خط حاصل کیا۔ وہ سعادت سمجھتے تھے، لیکن ان کو خط بھی نصیب نہیں ہوا انگلینڈ کا بادشاہ کے لیے کہ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج جو قوم علم سے دور تھی، جن سے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، اور جو علم سے 1917 تک کہتے تھے اگینسٹ دور، یورپ کو تاریخی دور کہتا ہے، اس وقت میں کہ اجل قوم کو میں کیا خط لکھوں، یہ مسلمانوں کے علم کی تاریخ تھی۔ لیکن پتہ نہیں کون سی ہوا چلی ہے، پتہ نہیں کہاں سے بدقسمتی آ گئی ہے کہ آج مسلمان علم سے سب سے پیچھے۔ وہی اٹھ کر کے آ کر کہتے ہیں کہ مسلمان کو علم سیکھنا چاہیے۔ نبی نے یہ فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا جیسے نماز فرض ہے ایسے علم فرض ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت ہے کہ پڑھو، آج پڑھنے سے دور ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو ہمیں
दीनी दुनियावी तालीम को तकसीम कर दिया। इस्लाम में तकसीम नहीं, इल्म होता है। अलीगढ़ को बनाने वाले मदरसों के पैदा कर दे। सर सैयद एक दिन भी कॉलेज स्कूल नहीं गया, मदरसों का पढ़ा हुआ। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति पहला वो मदरसों का पढ़ा हुआ है। वजीर आजम मनमोहन सिंह वो मदरसों का पढ़ा हुआ। कितने राष्ट्रपति, जाकिर हुसैन में उंगलियों पे गिना तो आपको हैरत होगी कि मदरसों की तालीम के पढ़े हुए हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने, पूरी दुनिया में इल्म को फैलाते रहे। इस वजह से हमें चाहिए कि इल्म की तरफ आए, अपने आप को तारीख से वाकिफ करें। 1757 के अंदर सिराजुद्दौला के जब जंग हुई और अपने के गद्दारों की वजह से वो हार गए तो अंग्रेजों ने कदम जमाया। 1799 में टीपू सुल्तान शहीद को जब शहीद किया गया तो उनकी कब्र पे लाश पे खड़े होकर अंग्रेज ने कहा आज के बाद हिंदुस्तान हमारा है, अब किसी को हमसे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं है। सारी कौमें यहाँ आबाद थी, सब जन्नत बसने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा टीपू सुल्तान के अलावा हमारा कोई मुकाबला नहीं कर। 1799 में शहीद हुए। फिर 1803 में शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ जंग करना ये फर्ज है, हमारे ऊपर वाजिब है। तो 1803 में फतवा देने के बाद मुसलमान खड़े हुए। शाह अब्दुल अजीज के मदरसे को बुलडोजर किया गया, उन पर बीमारी डाली गई, उनको गुजारा गया, बर्बाद हो गए, लेकिन उन्होंने एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर 1857 की जंग सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब 1857 में नाकाम हुए, सिर्फ 1857 की जंग के अंदर 30,000 उलमा फांसी पे चढ़े और मुसलमानों की तादाद ही नहीं कितने फांसी पे चढ़ाए गए। 1857 की जंग के बाद जब नाकाम हुए तो दारुल उलूम देवबंद को कायम किया कि अब हमको मदरसों में रहकर इल्म हासिल करना होगा, दीन को